تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے۔ ادھر اب بیس کا بٹن ہوئے گا، آواز موٹی زیادہ ہوئی ہے، وہ تھوڑی جی کٹا دیو بس، باقی ٹھیک۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بس ٹھیک ہے، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے اور دستگیر بھی ہے، لجپال بھی ہے، عزتیں عطا کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے رب کا آرڈر چلتا ہے۔ آپ کے اس بہت بڑے ملک کے کسی بہت بڑے شہر کے کسی گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی اور ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کا یہ مہینہ جو ابھی گزرا ہے، اس کی یکم تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جامِ شہادت نوش فرماتے ہیں، اور اس کی 10 تاریخ کو جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی جامِ شہادت نوش کرتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے آج میں آپ کے سامنے ان دو عظیم شخصیات کا تذکرہ کروں، کیونکہ یہ عشرہ فاروق و حسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، محبت صحابہ، صحابہ کو عادل ماننا، صحابہ کو سچا ماننا، صحابہ پر ایمان لے کر کے آنا، صحابہ سے محبت کرنا، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر دل چاہے تو مان لیا جائے، دل نہ چاہے تو چھوڑ دیا جائے، بلکہ جو صحابہ کی محبت ہے یہ عین ایمان ہے۔ جس دل میں اصحاب پاک مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، ایسے دل والا انسان بولو مومن ہو سکتا؟ تسی ہولی بولو، تسی ہولی بولو، او گال بھی کڈے تے اچھی کڈے تے تسی گواہی بھی دو تے ہولی دو، تسی چادر لے کے سو جاؤ، کل قیامت والے دن آپ ہی سائیں پوچھ لین گے کہ جدوں حضور دے یاراں لوکی گالاں کڈدے سن تے تسی ستے ہوئے سو، کہ تسی آج تھوڑا میرے نال بولنا ہے۔ مینوں مرزا صاحب نے حکم کیتا ہے کہ عظمت صحابہ بیان کرنی ہے، تو عظمت صحابہ سننے کے لیے بھی میں کہتا ہوں جو بوڑھا ہے نا وہ بھی جوان بن کر کے بیٹھے تو پھر معلوم پڑتا ہے کہ حق ادا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے اور اونچی بولنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ چلو میرا ساتھ والا بول رہا ہے چلو میں رہنے دیتا ہوں، بولنا ہے تو اونچی بولنا، صحابہ کی عظمت کے لیے بولنا ہے۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کی کلاس پڑھا رہے تھے، آپ فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ کتنے انعام؟
پھر بولو کتنے انعام؟ 2 انعام عطا کرتا ہے۔ اگر انعام سن کر کے آپ کو لطف آئے نا تو آپ نے سبحان اللہ، پہلی سبحان اللہ اتنی اونچی کہنی ہے کہ مجھے پتہ لگے کہ آپ یہ موضوع سننے کے لیے تیار ہیں، ورنہ انشاءاللہ موضوع تبدیل کر دیا جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اور دوسرا انعام بھی بڑا خوبصورت ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے، جس کے دل کے اندر صحابہ کا پیار ہے نا، کائنات کا پروردگار اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دے۔ ایک شاگرد بیٹھا ہوا کہنے لگا استاد جی اتنا بڑا مسئلہ آپ نے بیان کر دیا ہے، کوئی دلیل دو۔ استاد جی نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ قرآن میں کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے، او کائنات کے لوگوں، اگر تمہیں میری محبت چاہیے تو تمہیں صرف 2 کام کرنے پڑیں گے۔ فاتبعونی، تم میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی کی فرما برداری کرو۔ اگر تم میرے نبی کی فرما برداری کرو گے تو تمہیں 2 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تم سے پیار کرے گا، دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اب حضور کی اتباع یہ ہے، آپ نے نماز پڑھی ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ آپ نے حج کیا ہم حج کرتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ آپ نے اپنے یاروں سے پیار کیا ہم بھی آپ کے یاروں سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی حضور کی اتباع ہے۔ جو حضور کی اتباع کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو شاگرد بیٹھا تھا نا وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے مسئلہ اتنا پسند آیا کہ میں نے اس مسئلے کو 1000 مختلف جگہوں شہروں میں جا کر کے بیان کیا کہ جو میرے نبی کے یاروں سے پیار کرتے ہیں اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صحابہ سے محبت اپنے دل میں اتار لینا۔ تو میں نے پرسوں سیالکوٹ کی بہت بڑی کانفرنس میں کہا کہ اگر تم صحابہ سے وفا کرو گے تو پھر موت ایسے ہی آئے گی جیسے بیگم کوٹ کے جلسہ میں قاری عبدالمتین اصغر صاحب کو قرآن پڑھتے ہوئے اور صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے آئی ہے۔ تو آپ کو جاگنا پڑے گا، آپ کو بولنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے گا۔ صحابہ کون صحابہ ہیں؟ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اور اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور کائنات کے لوگوں ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتا ہے صحابہ ایمان والے نہیں تھے، اللہ کہتے تم نے بھی ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا لے کر کے آنا ہے۔ تم نے نقل اتارنی ہے تو صدیق اکبر کی اتارنی ہے، تمہیں نقل اتارنی ہے تو فاروق اعظم کی اتارنی ہے، تمہیں نقل اتارنی ہے تو عثمان غنی کی اتارنی ہے، تم نے نقل اتارنی ہے تو مولا علی کی اتارنی ہے، پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اور صحابہ کون ہیں؟ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے اور صحابہ اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیتا ہے۔ قرآن جتھوں بھی کھولو نا تو صحابہ دے تذکرے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو پہلی بات سمجھانے لگا ہوں، آپ کو یہ آواز سمجھ آ رہی؟ آواز صاف ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر نہ سمجھ آئے تو قاری صاحب اداس دیا جائے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ صحابہ انتخاب ہے اللہ کا، بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ پوچھئے پھر تسی نہیں بولے، صحابہ انتخاب کس کا؟ صحابہ انتخاب اللہ کا۔
کائنات کے پروردگار نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا انتخاب کیا اور پھر میرے نبی کے لیے میرے نبی کے یاروں کا انتخاب کیا، اور کائنات کے پروردگار نے چنا تو کیسے چنا؟ ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو نا مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، مصطفیٰ اصطفیٰ معنی چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے والدین آئے، والدین میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بہادری آئی، بہادریوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے نماز آئی، نمازوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے صورت آئی، صورتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے اطوار آئے، اطوار میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے گفتار آئی، گفتاروں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کمبلی آئی، کمبلیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کمبل آیا، کمبلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے صدی آئی، صدیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے سال آئے، سالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے مہینے آئے، مہینوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے سیر آئی، سیروں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے گفتگو آئی، گفتگو میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بولی آئی، بولیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا، قبیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آئے، صدیقین میں سے چنے ہوئے، عمر آئے، عادلین میں سے چنے ہوئے، عثمان آئے، سخیوں میں سے چنے ہوئے، علی آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے، بلال آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے، امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ آج مرزا کانا دجال جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی کسی بھی بات کو اٹھا کر کے دیکھو تو نیچے سے گندگی نظر آتی ہے، اور اللہ نے میرے نبی کی ذات کو اتنا محفوظ کر دیا کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا
چن کر کے دیا. صبح بولی عطا کی تو وہ عطا کی جو بولی عام بولی نہیں ہے بلکہ جنتیوں کی زبان ہے. صبح کتاب عطا کی تو وہ کتاب عطا کی جو عام کتاب نہیں ہے بلکہ کلام اللہ. سبحان. شہر عطا کیا تو وہ شہر عطا کیا جس شہر کی پھر خود قسمیں اٹھائی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ نے قسم اٹھائی. میں نے کہا ربا قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ یہاں بیت اللہ اس وجہ سے کہا نہیں. آپ زمزم ہے اس وجہ سے کہا نہیں. یہاں صفا اور مروہ اس وجہ سے کہا نہیں. قسم اس وجہ سے اٹھاتا ہوں کیونکہ گلیاں مکے کی ہیں، تلیاں میرے مصطفیٰ کی ہیں. سبحان. میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آؤ حضرات گرامی قدر، میرے نبی کا انتخاب کیا اور میرے نبی کو چننے کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا. اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. پھر ساری کائنات میں سے اللہ کو اگر دل پسند آئے ہیں تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے. سبحان اللہ. اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے ہیں. اس لیے فاروقی عقیدہ بیان کرنے لگے کہ اللہ نے ایک ایک ہیرا میرے نبی کو چن کر کے عطا کی ہے. نہیں بن گیا ہے بلکہ اللہ نے ایک ایک صحابی کو چنا. یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا. نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا. اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا. جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا. پھر بتاؤ صحابہ انتخاب کس کا؟ ہولی بولو. صحابہ انتخاب کس کا؟ لفظ اللہ اور ہولی بولو. صحابہ انتخاب کس کا؟ ٹوٹا گیر دی پٹھا لگ جاتا. تنو آکھی اچھی بولو تو ہولی بول دے ہو، تنو آکھی ہولی بولو تو اچھی بول دے. سبحان اللہ. آپ کی زندگیوں میں برکت فرمائے. صحابہ انتخاب کس کا بھائی؟ اللہ کا. یہ عقیدہ سمجھانے لگا آپ کو. آج اگر ان لوگوں کو صحابہ سے مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں صحابی نے یوں کیا. میں کہتا ہوں بھائی اگر تمہیں صحابہ سے مسئلہ ہے تم صحابہ کو کیوں بات کرتے ہو؟ توجہ میری طرف. اب میں یہاں پر آیا ہوں نا، اگر میں یہاں پر کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ مجھے تو نہیں کہیں گے، آپ مجھے نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کس کو کہیں گے؟ کہ جنہوں نے مجھے بلایا ہے، جنہوں نے میرا انتخاب کیا. آپ مرزا صاحب سے کہیں گے حضرت آپ نے لاہور سے خطیب صاحب کو بلایا، انہوں نے یہ فلاں بات کر دی ہے. جیسے آپ عمومی طور پر کرتے ہیں کہ جس خطیب کی بھی کوئی بات ہوتی ہے آپ ان کو بتا دیتے ہیں، حضرت مرزا صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر، اگر کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو انتظامیہ کو کی جاتی ہے، انتظامیہ کو، کہ جس نے خطیب کا انتخاب کیا ہوتا ہے. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر تمہیں صحابہ سے مسئلہ ہے تم صحابہ کو کیوں بات کرتے ہو؟ پوچھو نا اس پروردگار سے جا کر کے کہ اس نے کیوں چن کر کے یہ میرے پیغمبر کو عطا کی ہے. معنی یہ ہوا ہے، معنی یہ ہوا ہے کہ تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ کس کو چننا تھا اور کس کو نہیں چننا تھا. معنی یہ ہوا کہ تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ رب کائنات نے انتخاب اچھا نہیں کیا. معنی یہ ہوا کہ تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ اللہ نے امتحان لیا. تم کسی کا امتحان لو تو تم کہو کہ تم بڑے امین ہو اور تم نے بالکل امانت داری سے نمبر لگائے ہیں. اور اگر اللہ امتحان لے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ صحابہ کو چن کر کے میرے پیغمبر کی یونیورسٹی میں داخلہ کروائے، اور جب میرے پیغمبر ان کو پڑھائیں پھر اللہ ان کا امتحان لے، اور امتحان لینے کے بعد اللہ اعلان کر کے کہے میں نے سارے لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا ہے، میرے نبی کے ہر یار کا 100/100 نمبر آیا ہے، اس لیے میں نے ان کو رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے، اور میں نے ان کے نام پر جنت کے محل بھی لگا دیے ہیں. اور
تو کہے کہ نہیں امتحان اچھا نہیں تھا، وہ لوگ بدل گئے تھے، جا اپنی عقل کا جا کر کے علاج کروا۔ حضرات گرامی قدر، جو کچھ بھی دیا چن کر کے، بولو جو کچھ بھی دیا چن کر کے عطا کیا۔ اب توجہ آپ میری طرف رکھیے، کیسے چنا یہ دیکھیے نا، میں آپ کو لے کر کے جاتا ہوں۔ یہ بیت اللہ کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی جھولی اٹھا کر کے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یا تو عمر عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے، ان دونوں میں سے ایک عطا کر دے۔ اب میرے نبی نے دونوں کی التجا اللہ کے سامنے رکھ دی۔ اب اللہ نے نا دونوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا۔ اللہ نے ابو جہل کا دل کھول کر کے دیکھا، اللہ کو ابو جہل کا دل پسند نہ آیا، اللہ نے ابو جہل کو ریجیکٹ کر دیا۔ چودھری ہے، خاندان اعلیٰ ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے پیچھے کر دیا، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ نے فاروق اعظم کا دل چیک کیا، میرے رب کو حضرت فاروق اعظم کا دل پسند آ گیا، اللہ نے عمر کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بنا دیا۔ معنی سمجھ آیا آپ کو؟ کس نے چنا؟ اللہ نے۔ حضور چاہیں بھی تو کسی کو صحابی نہیں بنا سکتے، میرے نبی نے چاہا نہیں کہ آخری عمر تلک کلمہ پڑھ لے، لیکن اللہ نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ ہدایت میرے اختیار، میں جسے چاہوں گا وہ تیرا صحابی بنے گا، بھلا وہ حبشہ کا کالے سے رنگ والا غلام بلال ہی کیوں نہ ہو سکے، میں جسے چاہوں گا اسے آپ کی غلامی میں بھیجوں گا۔ سبحان، عقیدہ سمجھ آیا ہے نا بھی آپ کو؟ اب آئیے حضرات، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، مرزا صاحب مجھے حکم فرما رہے تھے حضرت فاروق اعظم کی عظمت ضرور بیان کرنی ہے۔ آؤ توجہ میری طرف رکھیے گا، میری تو نسبت ہی سیدنا فاروق اعظم کی طرف ہے، میرے تو ہیرو ہے سیدنا فاروق اعظم۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، میرے نبی نے مانگا اور کیا الفاظ ہیں دعا کے، میرے نبی عرض کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے فاروق اعظم میری جھولی میں ڈال دے، فاروق اعظم میری جھولی میں ڈال دے۔ ارے بابا رحیم یار خان کے باسیوں توجہ رکھو تو میں بات سمجھاؤں، اگر آج مجھے عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، آپ کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، امام کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، مفتی کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، مرزا صاحب کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، سب کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ لیکن اس ساری کائنات نے اکیلے فاروق اعظم وہ انسان ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ سبحان اللہ، جو آیا تو اسلام کو عزت مل گئی، سبحان اللہ، جو آیا تو پھر کسی نے کہا تھا اگر ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا، ایک عمر، کافر نے کہا اگر ایک عمر اور آ جاتا اللہ اس کائنات سے کفر کا نام و نشان مٹا کر کے رکھ دے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، اور آؤ ایک اور عمیق بات آپ کو بتاتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حصہ میں یہ بھی اعزاز آیا ہے، تمام انبیاء کرام میں سے نا صرف ایک نبی ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا، اور وہ نبی تیرے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے آقا جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا۔ تمام نبیوں میں تیرے اور میرے نبی ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا، اور تمام صحابہ کرام میں سے اکیلے فاروق اعظم وہ انسان ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا۔ اب یہ دو دعائیں ہیں، دو دعائیں توجہ رکھیے گا، دو دعائیں ہیں۔ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، بیت
اللہ تعمیر کرنے کے بعد نا کائنات کے پروردگار کے سامنے عرض کیا ربا میں نے بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، اب مزدوری چاہیے مزدوری۔ مستری جب بلڈنگ تعمیر کر لیتا ہے تو پھر مزدوری مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی بیت اللہ تعمیر کیا، اب ہاتھوں کو پھیلا دیا ربا مزدوری چاہیے، اور مانگا وہ جو رب کے خزانے میں ایک ہی تھا، جس جیسا نہ رب نے بنایا تھا نہ رب نے بنانا تھا، اسی نہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ میرے رب کے خزانے میں میرے نبی جیسا اور کوئی دوسرا میرے رب نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کر دی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ جو رسول عطا کرنے، وہ جو پیغمبروں کا امام ہے، وہ جو نبیوں کا امام ہے، جو خاتم النبیین پیغمبر ہے، جو کائنات کا دلہا پیغمبر ہے، جس کے لیے تو نے عالم ارواح کے اندر ہم سے وعدے لیے ہیں، وہ عظمتوں والا، وہ شانوں والا، وہ رفعتوں والا، وہ بلندیوں والا، اے اللہ وہ پیغمبر میری اولاد میں سے بھیج دے، وہ مجھے عطا کر دے، وہ میری لڑی میں سے مبعوث کر دے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، اگر آپ کو بات سمجھ آئے تو پھر بولیے گا۔ حضرات گرامی کے اندر دعا ہو گئی، حضرت ابراہیم کی دعا گزر گئی، اور کئی سو سال کے بعد حضرت رسول اللہ حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے۔ کتنی دیر بعد؟ کئی سو سال کے بعد میرے نبی حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے ہیں۔ دعائیں دو ہیں، ایک دعا کئی سو سال کے بعد پوری ہوئی، لیکن یہ دعا میرے نبی کی دیکھو، رات کی تاریکی میں بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے میرے نبی نے رب سے عمر مانگا، صبح کا سویرا ہوا، فاروق اعظم میرے نبی کی دعا بن کر میرے نبی کی غلامی میں آ چکا تھا۔ سبحان اللہ، مانا یہ ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان بھی بڑا کردس ہے۔ شیطان نے جب دعا کی نا اللہ سے کہ مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت دے دے، اللہ نے مہلت دے دی، اب کہتا کیا ہے یہ جتنے تیرے بندے ہیں نا ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، ان کی خون میں گردش کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان کو گمراہ کروں گا، یہ نیکی کرنے کے لیے جانے لگیں گے، ان کو گناہ کی طرف لے جاؤں گا، میرا کام صرف اتنا ہی ہے، اب تیرے بندوں کی خیر کوئی نہیں، اب تیرے بندے مجھ سے بچ نہیں سکتے ہیں، تیرے بندوں کو میں گناہ کرواؤں گا۔ میں بھی سوچتا ہوتا ہوں، معیشت بھی مسکراتی ہوگی کہ بڑیاں باتیں کرتا ہے، میں بھی اپنے نبی کی امت میں ایک فاروق اعظم بھیجوں گا جس کو دیکھ کر کے تیری دڑکی لگ جایا کرے گی، جس کو دور سے دیکھ کر کے تو بھاگ جایا کرے گا، جس کے سائے سے بھی تو ڈرے گا۔ حضور فرماتے ہیں فاروق اعظم جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، تیرے نام سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کل بھی فاروق اعظم کے نام سے شیطان ڈرتا تھا، آج بھی فاروق اعظم کے نام سے شیطان ڈرتا ہے۔ اور کون سے کتنا فاروق اعظم جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، فاروق اعظم کی زبان پر جب بھی آتا ہے حق آتا ہے، جب بھی آتا ہے سچ آتا ہے۔ اور کون سیدنا فاروق اعظم جن کے لیے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق اعظم اتنی طاقت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی جرت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی طہارت رکھتے ہیں، فاروق اعظم اتنا علم رکھتے ہیں، فاروق اعظم اتنا حلم رکھتے ہیں، فاروق اعظم اتنا تقوی رکھتے ہیں کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ، ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ، امر کا کلمہ، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ، کفر کا کلمہ، اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا۔
اور آؤ حضرات گرامی قدر، اب میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین سے ہماری محبت ہے، بولو حضرت حسین سے ہماری۔ حضور کی حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں ان الحسن، آپ فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا نا، اس نے ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے پیار کیا۔ جیسے ہم آج بول دیتے نا، یار ذرا جس بندے دا اندے نال تعلق ہے نا، اندہ ایویں ہے جویں میرے نال تعلق ہے، اندے چ تے میرے چ فرق کوئی نہیں، جڑا اندے نال پیار کردا وہ ایویں جویں میرے نال پیار کردا ہے۔ حضور کی فرماندے نے جڑا حسن و حسین نال پیار کردا ہے وہ میرے نال پیار کردا ہے۔ اور اگلے الفاظ آپ نے آگے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس سے اللہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، نہیں، میرے نبی نے سیگا تبدیل فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ومن احبنی احبہ اللہ، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ گل سمجھ ہی کوئی، تمہیں سمجھ آتی تو تسی بول دے ضرور، تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی، میں مڑ سمجھانا کہ جڑا حسن و حسین دا محب بن گیا وہ بولو مصطفیٰ دا محب بن گیا، تو جڑا مصطفیٰ دا محب بن گیا وہ اللہ دا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا۔ تے جڑا رب دا محبوب بن جائے دنیا کائنات دے وچ اس تو بڑی عظمت ہی کوئی نہیں ہے۔ معنی یہ ہوا جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے گل مکدی گل یہ نہیں ہے، جڑا حسن و حسین نال پیار کرتا ہے، حسن و حسین نال پیار کرتا ہے اللہ اس بندے دے نال پیار کرتا ہے۔ انہاں اختلافی گلاں دے وچ نہ پیا کرو کہ ایویں کیوں ہویا تے ایویں کیوں ہویا، ایویں کر لیندے تے ایویں کر لیندے، نہ بابا نہ، ہماری اتنی کہاں جرت، ہماری اتنی کہاں اوقات، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں اگر تو نے حضرت حسنین کریمین پر ہی باتیں کرنی ہے تو جا پھر کوئی اور جنت جا کر کے تلاش کر، کیونکہ جس جنت میں ہم نے جانا ہے اس جنت کے سردار ہیں تو حضرت حسن اور حسین ہیں۔ سمجھ آئیے نا، بھابیاں نو بھی تھوڑا جانا وائرے سے تھوڑا جا مسئلہ ہے، توڑے دل دے وچ اہل بیت دی محبت امڑ کے آنی چاہیے، جویں صحابہ دی محبت ہے، ایویں مولا علی دی محبت، ایویں حضرت حسن اور حسین دی محبت۔ آؤ اب توجہ آپ میری طرف رکھیے، اب میں آپ کی بات کا آغاز کرتا ہوں، اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی توجہ میں، میرے نبی نا یوں تشریف فرما ہے مسجد کے اندر، ایک صحابی آئے بڑی محبت کے ساتھ بھاگے آ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میرے نبی کو معلوم پڑا، میرے نبی بڑی خوشی کے عالم میں چل کر کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے، اور میرے نبی نے یوں حضرت حسین کو یوں اپنی گودی میں اٹھا رکھا ہے۔ میرے نبی حضرت حسین کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت سیدنا حسین میرے نبی کے مکھڑے کا دیدار کر رہے ہیں۔ ارے بابا میں کہا کرتا ہوں میں اس حسین پر کیوں نہ قربان جاؤں جس نے آنکھ کھولی ہے تو نبیوں کے امام کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ ارے جس نے اس چہرے کو دیکھا ہے، جس چہرے کو دیکھنے والے پر اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری نا، اذان دینے کا وقت آیا، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ بلال کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، بلال کعبے میں اذان دیتا ہے، آج حسین کے کان میں بھی آ کر کے اذان دے، جاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، آ کر کے حسین کے کان میں اذان دے۔ نہ بابا نہ، میرے نبی نے خود سیدنا حسین کے کان میں اذان دی ہے، اور جب گھڑتی دینے کی باری آئی نا تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ شہد لے کر کے آ جاؤ، حسین کے منہ کے اندر شہد لے کر کے ڈال دیا جاتا ہے، بلکہ میرے نبی نے ایک کھجور کا حصہ لیا، اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا، جب وہ لعاب بن گیا میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکالا اور نکال کر کے حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے سیدنا حسین کے
پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ صبح تسی بھی آکھ دے ہو نا اے بچہ بڑا ہی چنگا ہے، اندیاں عادتاں بڑیاں چنگیاں نے، اینو کسی نیک بندے نے گڑتی دیتی ہے، تسی فخر کر دیو اے ساڈا بچہ ہوئے جنہوں گڑتی مسجد امام نے دیتی ہے، اینو گڑتی مسجد مفتی نے دیتی ہے، تو اس نواسے دے عادتاں دا عالم کی ہوئے گا جنہوں گڑتی دیتی ہے تو نبیاں دے امام نے دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں تو پھر اسی لیے کہا کرتا ہوں نا کہ میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ تسی نہیں بول دے، تسی میری مرضی نال بول دے ہی کوئی نہیں، تسی سارے ستے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ، اچھی آنکھو اڈوان سبحان اللہ۔ 2 دن لگ دے نے تواڈے نال ملاقات کرن واسطے، ایک دن آون لگیاں تے ایک دن جاون لگیاں، ٹھیک ہے، 2 دن لگ دے نے اس جمعے تے تسی پھر نہیں بول دے، پھر آکھو اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، اب جو ہے نا گڑتی دے دی گئی، حضرت علی نے حضرت حسن اور حسین کا نام نہ خود اپنی مرضی سے رکھ دیا، حضرت حسن کا نام رکھا حمزہ، حضرت حسین کا نام رکھا جعفر۔ جب تھوڑی دیر گزری نا میرے نبی تشریف لے کر کے آئے، میرے نبی پوچھتے علی نام کیا رکھا میرے نواسوں کا؟ عرض کرتے محبوبہ ایک کا نام حمزہ رکھا ہے، دوسرے کا نام جعفر رکھا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں، جبریل آیا تھا، رب کا پیغام لے کر کے آیا تھا، کائنات کے پروردگار نے پیغام بھجوایا ہے، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا۔ اللہ نے پیغام بھیجا، میرا سونا نبی جائیے اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دیجئے، ایک کا نام حسن رکھ دیجئے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیجئے۔ نہ رکھیا تے کنے رکھیا ہے؟ اچھی بولو، نہ رکھیا تے کنے رکھیا ہے؟ اللہ نے رکھیا ہے۔ تو میں آغاز تو ایک گل آکھی سی کہ اللہ نے میرے نبی نے جو کچھ بھی دیتا ہے چن کے عطا کیتا ہے، تو میری گل سچی ہوندی ہے اللہ نے میرے نبی دے نواسیاں نو نام بھی عطا کیتے نے تے چن کے عطا کیتے۔ سبحان، جب سے دنیا بنی ہے نا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تلک کوئی بھی نام نہ آپ کو حسن ملے گا نہ حسین ملے گا۔ ماننا یہ ہوا یہ دونوں نام اللہ نے اپنے پاس چن کر کے رکھے ہوئے تھے کہ میرے نبی کے نواسے ہوں گے، ایک کا نام حسن رکھوں گا، دوسرے کا نام حسین رکھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عقیدت کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، مجھے لگ رہا ہے آپ کا دل حضرت حسنین کریمین کی محبت سے امڑ آیا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کی دعا کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضور نے دعا کی، اے اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے پیار فرما، اور جو میرا امتی حسن و حسین سے پیار کرے تو اس بندے سے بھی پیار فرما۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی دعائیں آپ کے لیے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرت حسن حسین نا اپنے نانا سے ملنے کے لیے، امام صاحب نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے، اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے، اماں جان نے اپنے بیٹوں کو تیار کر کے بھیجا، جاؤ اپنے نانے کی زیارت کر کے آؤ، اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب نا جب قریب پہنچے نا تو دونوں کا
آپس میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، دونوں کی آپس میں چپکلش ہو گئی۔ حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا، حضرت حسین کہتے ہیں نہیں پہلے نانا کے سینہ سے میں جا کر کے لوں۔ سبحان اللہ، آپ بھی تو نواسوں والے، پوتیوں والے، پوتوں والے بیٹھے ہوں گے، جب بچے آتے ہیں اور محبت کے ساتھ ملنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے نبی کو پتہ چلا نا، میرے نبی فرماتے ہیں اچھا آپ جھگڑا نہ کیجئے، ہم آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں، جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ میدان سج گیا، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی۔ سبحان اللہ، میرے نبی تربیت کر رہے ہیں نا، میرے نبی تربیت کر، بیٹا حسن حسین اپنے نانا سے تربیت لے لو، کل کو کسی کافر سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ انداز ہے میرے نبی کا۔ کشتی شروع ہو گئی، کشتی شروع ہو گئی، حضرت حسن حسین کی کشتی شروع ہو گئی۔ اب میرے نبی نا بار بار ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین۔ اور بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، حسن پکڑ لے حسین کو، پکڑ کے لگا دے زمین پر۔ حضرت علی پاس بیٹھے ہوئے، ایک روایت میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی، ایک روایت میں حضرت علی پاس بیٹھے ہوئے۔ حضرت علی سے رہا نہیں گیا، عرض کرتے محبوبہ لگتا ہے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، حالانکہ حسین چھوٹے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، لیکن لگتے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے۔ آپ بار بار حسن سے کہی جا رہے ہیں کہ پکڑو حسین کو، آپ حسین سے نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انک لا تدری، علی تو نہیں جانتا، میں تو حسن سے کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو۔ میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو۔ میں حسن والا تے جبریل حسین والے تے مقابلہ برابر ہے۔ سبحان اللہ، مقابلہ بولو برابر ہے۔ پھر میں نے آکھن دے ہونا کہ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کے خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قرانی، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر۔ حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، حسین ایما کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں غلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو ہے۔ صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نا یوں چل رہے ہیں تو حضرت علی کے ساتھ نا آپ کے دونوں بیٹے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر بڑے پیار سے کہتے ہیں علی اگر غصہ نہ کرے تو ایک گل آکھاں، پتر تے تیرے نے لگ دے میرے نبی ورگے نے۔ سبحان اللہ، روایات میں آتا ہے سر سے لے کر سینے تلک حضرت حسن بالکل میرے نبی کے ساتھ ملتے تھے، میرے نبی کی مشابہت رکھتے تھے۔ معنی کیا ہوا؟ مسکراتے میرے نبی جیسے تھے، بات کرتے میرے نبی جیسے تھے، ہاتھ میرے نبی جیسے ہلاتے تھے، پیشانی میرے نبی جیسی تھی، اور روایت میں آتے ہیں سینے سے لے کر قدموں تلک حضرت حسین میرے نبی جیسے تھے۔ معنی یہ ہوا جب حضرت حسین چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے مصطفیٰ چل رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں ان کی اماں جان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا چل کر کے آیا کرتی تھی نا، یوں لگا کرتا تھا جیسے مصطفیٰ چل رہے ہیں۔ آپ کی چال میرے نبی کے چال کے ساتھ ملا کرتی تھی، اور میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ میری گفتگو کا سب سے بڑا جملہ ہے، میں کہا کرتا ہوں یارو اگر ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہو تو بیٹے حسن و حسین ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اگر اماں جنت کی عورتوں کی سردار ہو تو پھر بیٹے بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوا کرتے ہیں۔ اور آئیے آخری
آخری بات سنیے، ایک فرشتہ نا رب کی عدالت میں ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے، ربا میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ کائنات کے رب نے پوچھا کیوں جانا چاہتا ہے؟ عرض کرتے، ربا مجھے معلوم پڑا ہے وہ تیرا آخر الزمان پیغمبر، وہ جو نبیوں کا امام ہے، وہ جو کائنات کا دلہا پیغمبر ہے، وہ دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس نبی کے مکھڑے کا دیدار کروں، این یسلم علیہ، جا کر کے اس نبی کو سلام کروں۔ سبحان اللہ، میرے رب نے اجازت دے دی، کہا چلے جاؤ لیکن خالی ہاتھ نہیں جانا، میرے نبی کے پاس جا رہے ہو یہ تحفہ لے کر کے میری طرف سے چلے جاؤ۔ یہ فرشتہ آ گیا، میرے نبی تعارف کروا، یہ فرشتہ آیا ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، رب سے اجازت لے کر آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ ایک پیغام بھجوایا ہے۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے، اور میرا سونا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، اس لیے میں نے قانون بنا دیا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ پھر میں نے آکھن دیو نا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکتا دارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے ختم کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ او اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، نبی دا سارا یرانہ پاکے۔ یہ گنتی یہ صرف 5 تن پاک ہیں۔ ارے بابا جو پیدا ہوتے ہی میرے نبی کے ہاتھوں میں آ گیا، جس نے آنکھ کھولتے میرے نبی کو دیکھا، بھلا اسے بھی پاک کرنے کی ضرورت تھی؟ پاک تو میرے نبی نے ان کو کیا جو گناہوں میں لت پت تھے، جو جہنم کے دروازے پر پہنچے تھے۔ میرے نبی نے ہاتھ پکڑا، سینے سے لگایا، کلمہ پڑھایا، گناہوں سے پاک کیا، جنت کے ٹکٹ عطا کر دیے۔ صبح اس لیے میں آکھنا ہونا صرف 5 تن پاک نہیں، حضور دے سارے یاری پاک نے۔ ایک عقیدہ تن بات یاد رکھیے گا، صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا فلاں صحابی سے غلطی ہوئی، فلاں صحابی سے غلطی ہوئی، صحابہ معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ہو گئی لیکن اللہ کا فیصلہ ہے۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں پر صحابہ مغفور ضرور ہیں۔ اللہ نے صحابہ کی اگلی پچھلی ساری غلطیاں معاف کر دی اور کہا رضی اللہ، او میرے نبی دے یارو میں ٹوٹے تے راضی ہو گیا۔ اور جدو اللہ راضی ہے، اللہ دا رسول راضی ہے، اے سارے مومن راضی نے، تے پھر کوئی چوڑا اگر ناراض بھی ہوندہ ہے تے ہوندہ پھرے۔ صحابہ دی عظمت بولو فرق آندہ نہیں ہے، جنہ دی عظمت صحابہ اللہ بلند کر دے تے پھر کائنات دی کوئی طاقت۔ میں آکھنا ہونا تسی آکھ دیو ابو بکر و عمر جنت سے نہیں جاون گے، او ویکھو ابو بکر و عمر تے آج بھی جنت سے آرام کر دے پہنے۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ نے خود صحابہ کو چنا، پھر امتحان لیا، پھر پاس کیا، پھر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، پھر جنت کا اعلان فرما دیا۔ جنت جگیر صحابہ دیے، بولو جنت جگیر، اچھی بولو جنت جگیر صحابہ دیے۔ تے جڑا امتی صحابہ دے پیچھے چلے گا، صحابہ ورگا ایمان لے کے آئے گا، وہ صحابہ دے نال جنت جاوے گا۔ کائنات دا پروردگار ہمیں بھی صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا